سمندر کے اندر آپ دیکھیں گے موجیں اٹھتی ہیں، لیکن دریا میں کبھی موج نہیں ہوتی۔ حالانکہ سمندر کا پانی دریا سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دریا میں سکون ہے اور سمندر کے اندر بے چینی اور اضطراب ہے۔ کبھی آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو تو آپ کو پتا چلے گا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بے قرار اپنا سر اٹھا کر بے چینی میں پٹک رہا ہے۔ کبھی آپ سمندر کے کنارے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ایسا لگتا ہے کوئی بے قرار ہے اور بے چین ہے اور وہ اپنا سر پٹک رہا ہے بے چینی کے اندر۔ حالانکہ دریا سے زیادہ خزانے سمندر کے اندر موجود ہے۔ آپ کسی صاحب نظر سے اور تخیلات کی دنیا میں کسی فلسفی سے پوچھیں کہ یہ بے چین کیوں ہے اور دریا پرسکون کیوں ہے، تو آپ کو پتا چلے گا سمندر ہمیشہ پانی لیتا ہے دریاؤں سے، سمندر پانی کبھی کسی کو دیتا نہیں ہے، اس لیے وہاں بے چینی ہے، اور دریا دے رہا ہے اس لیے اس کے اندر سکون ہے۔ اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے اندر سخاوت دریا جیسی پیدا کرو، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخی اللہ سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، سخی لوگوں سے قریب ہے، اور بخیل جو ہے اللہ اکبر وہ کہہ رہا ہے اور بچوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے، اور وہ لوگوں سے دور ہے۔ تو سخاوت دریا جیسی ہو۔ اور نمبر 2 فرماتے ہیں شفقت سورج جیسی۔ سورج جب نکلتا ہے تو نہ غریب دیکھتا ہے، نہ امیر دیکھتا ہے، نہ کالا دیکھتا ہے، نہ گورا دیکھتا ہے، نہ عربی دیکھتا ہے، نہ اجمی دیکھتا ہے، بلکہ سورج جب نکلتا ہے تو وہ یکساں سب کے گھروں کو منور کرتا ہے، سب کے گھروں میں اس کی روشنی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں شفقت جو ہے وہ سورج جیسی ہونی چاہیے، اور فرماتے ہیں تیسری چیز عاجزی اور انکساری زمین جیسی ہونی چاہیے، دھرتی جیسی ہونی چاہیے۔ آپ زمین کو دیکھیں کتنی عاجزی ہے اس کے اندر، کتنی انکساری اس کے اندر، کہ زمین پر آپ پودے، زمین پر آپ مکان بنائیں، زمین پر پیشاب کریں، زمین پر پاخانہ کریں، کچھ بھی زمین پر کریں، لیکن زمین کبھی اعتراض نہیں کرتی، زمین کبھی جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتی، زمین کچھ پوچھتی نہیں، سوال نہیں کرتی پلٹ کر کے، بلکہ اس کا سینہ کھود لیجئے اور بہت کھود کر کے گھر کا پہیہ ڈال دیجئے، گھر کی بنیاد ڈال دیجئے، پیشاب کیجئے، پاخانہ کیجئے، دندنا کر چلیے، دھیرے چلیے، زور چلیے، اور کچھ بھی کیجئے، کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کو سینے میں، اپنے سینے میں جگہ بھی دیتی ہے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں شفقت ہو تو سورج جیسی، عاجزی ہو تو زمین جیسی، اور سخاوت ہو تو دریا جیسی۔ جب کوئی بندہ اپنے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کر لیتا ہے تو اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس کو اگر آپ سنت نبوی کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ وہ چیز نظر آئے گی، لیکن اب وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے، اس لیے اپنی بات یہی پر مکمل کی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کے فیض معاف فرمائے۔ آپ حضرات دور نزدیک سے جہاں کہیں سے بھی تشریف لائے ہیں، میری گزارش ہے کہ غریب نواز کے مشن کی تحریکیں ہندوستان میں بے شمار جاری و ساری ہیں، ادارے بھی چل رہے ہیں، لیکن انہی غریب نواز کے مشن کی تحریکوں میں ایک تحریک سنی دعوت اسلامی بھی ہے، جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک ہے۔ اس تحریک کا مقصد صرف ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا جائے، حضور کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کی جائے، اس قوم کو اللہ اکبر 3 عین کی طرف مائل کیا جائے۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر اکثر فرماتے ہیں ہمارا مشن 3 عین ہے، ایک عشق ہے، ایک عمل ہے، ایک علم ہے۔ ہمیں ان 3 عین پر محنت کرنا ہے، لوگوں کو عاشق رسول بنا کر، علم کی شمع لوگوں کے ہاتھ میں دے کر عمل کا جذبہ صادق پیدا کرنا ہے۔ تو آپ حضرات جن علاقوں سے بھی تشریف لائے ہیں اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کی برانچز قائم کریں، سنی دعوت اسلامی سے جڑیں۔ اس تحریک کا مشن یہ ہے خود بھی گناہ سے بچیں گے، دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں گے۔ غریب نواز نہ ووٹ کے لیے آئے تھے، نہ نوٹ کے لیے آئے تھے، غریب نواز زمین پر قبضہ کرنے نہیں بلکہ غریب نواز ضمیروں کو جیتنے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے کہ جب زمین پہ قبضہ ہوتا ہے پھر کوئی آ کر کے زمین چھین لیتا ہے، لیکن جب ضمیروں پہ اور دلوں پہ قبضہ ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس دل کے قبضے کو ختم نہیں کر سکتی۔ غریب نواز فاتح زمین اور فاتح ممالک کا نام نہیں بلکہ غریب نواز فاتح قلوب و اذہان کا نام ہے۔ آج بھی ہندوستان والوں کے قلب و نظر پر، ذہن و فکر پر اگر کوئی
कोई हुकूमत कर रहा है तो उसका नाम मोइनुद्दीन सरकार गरीब नवाज है, जिनके लिए सरकार नज़्मी यूं खिराज अकीदत पेश करते हैं। ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने, ख्वाजा जी दिल में मेरे, आपने ये नहीं कहा जमीन में गुल खिलाया, बल्कि कहते दिल में मेरे गुल खिलाया। ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने, जुल्मतों में नूर का दीपक जलाया आपने, ताकि ये बन जाए वलियों सूफियों की सरजमीं, ताकि ये बन जाए वलियों सूफियों की सरजमीं। इसलिए भारत में ही डेरा लगाया आपने। था ये जो उजड़ा हुआ था ये जो उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, था वो जो उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, उसको अजमेरे मुकद्दस कहलवाया आपने, उसको अजमेरे मुकद्दस कहलवाया आपने। और फैज़ ख्वाजा से चला है आज नज़्मी का कलम, फैज़ ख्वाजा से चला है आज नज़्मी का कलम, उसको कुछ लिखने के भी काबिल बनाया आपने। आइए सरकार गरीब नवाज से भीख मांगे कि वो जो मिशन के लिए हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, अल्लाह हम सबको सच्चे दिल से उसी मिशन का सच्चा दाई बना दे। और नायब नबी फिल हिंद सरकार गरीब नवाज के फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह पाक हम सबको मालामाल फरमाए। जिस सरकार नज़्मी का मैंने कलाम इख्तिताम में पेश किया, उन्हीं के चहीते खलीफा और उन्हीं के बड़े चहीते अजीम खुलफा में से एक शख्सियत, जिनको सरकार नज़्मी अपना भाई कह करके पुकारते थे, उसी शख्सियत को अब मैं आपके हवाले करता हूँ और आपको इनके हवाले करता हूँ। और हज़रत की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ गुजारिश की जाती है कि हुजूर वाला हम सबको सरकार गरीब नवाज की मोहब्बतों का जाम भर भर करके पिलाएं और हमारे कुलूब व अज़हान की फिक्री तत्हीर फरमाएं। आइए इस्तिक़बाल